بڑے ہیں وہ دباؤ میں ہیں بیچارے. آپ خبر بھیجتے ہیں یہاں سے, آپ اپنے اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ آتے ہیں, گرمی میں سردی میں کھڑے ہوتے ہیں, انتظار کرتے ہیں, آپ کے ساتھ کیا. میں میر شکیل کی بات بھی کرتا ہوں, میں بہت سارے اور صحافی ہیں ان کی بات بھی کرتا ہوں. ان کا کیا قصور ہے, کیا جرم ہے؟ بلیک میل نہیں ہوتے نا, جیسے ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن ہم نے پھر وہ جواب دیا کہ ان کے منہ بند ہو گئے, اور اگر منہ بند نہیں ہوں گے, کھلے رہیں گے, یا کوئی اس طرح کا کوئی پھر گستاخانہ بات ہوگی, تو ہمارے بہت مواد ہے, بہت کچھ ہے. ہم ملک کے خاطر ابھی تک ان پر پردہ ڈالا ہوا ہے. لیکن اگر کوئی نادان شیخ رشید جیسے اور یہ جو شہباز گل ہے, بازاری لوگوں کو لا کے وزارتوں میں انہوں نے اہم منصب دیے ہیں, ان کو وزیر اعظم کے مشیر ہیں, بازاری آدمی جو منہ میں آئے وہ کہے. یہ ہے ان کا کلچر. معیشت پہ کوئی توجہ نہیں, بے روزگاری پہ کوئی توجہ نہیں, مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے اس پہ کوئی توجہ نہیں, غریب کی قیمت خرید جواب دے چکی ہے اس پر کوئی توجہ نہیں. غریب کے بچے جو ہے وہ اسپتال کے سامنے رو رو کے جان دیتے ہیں, ان کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ ان کا علاج کروائیں. اپوزیشن کو گالیوں پہ گالی, ان کی پگڑیاں اچھالنا, اور زر خرید اپنے ایجنٹ ٹاؤٹ شیخ رشید جیسے لوگ. ان کا کیا کردار ہے؟ رات ایک صحافی مجھے کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ گل صاحب نے اس طرح کی باتیں کی. میں نے کہا اس کی حیثیت کیا ہے؟ بازاری آدمی لا کھڑا کر دیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو گالی دے دو, پیپلز پارٹی کو گالی دے دو, مسلم لیگ کو گالی دے دو, اپوزیشن کو گالیاں دے دو. اب اس کی کوئی حیثیت اہمیت ہو, کوئی انسانیت ہو تو اس کا جواب کوئی دے دے. ایک لچے لفنگے آدمی, بازاری آدمی, ایسی زبان شد ہمارے پاس نہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس حکومت کو چلتا کرنے کے لیے ہم نے اپنی تحریک کا آغاز پنجاب سے کیا ہے, پنجاب سے کیا ہے, اور مجھے امید ہے کہ پنجاب کے عوام کل کے جلسے میں بھرپور قوت کا مظاہرہ کر کے سلیکٹڈ حکمرانوں کو یہ پیغام دیں گے کہ پنجاب کا یہ جلسہ پورے پاکستان کا جلسہ ہے, پوری پاکستان کی رائے ہے, لہذا ہم تمہیں مسترد کرتے ہیں. جناب والا دو منٹ میں آپ جناب والا, اس میں لکھاری حضرات کا, ٹی وی چینلز کا, پرنٹ میڈیا کا, سوشل میڈیا کا بھی فرض بنتا ہے. اب پچھلے دنوں بار کونسل نے آل پارٹیز بلائی اور اس میں جو قراردادیں پاس ہوئی, بتائیں کوئی ایک طبقہ ایسا ہے جو اس حکومت سے مطمئن ہے؟ پھر بھی اس کو نہیں جانا چاہیے. پھر بھی اس کے پشت پر کچھ قوتیں ایسی ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہم حکومت کا ساتھ ہیں. آپ حکومت کا ساتھ نہیں, آپ ریاست کے ساتھ ہیں. حکومتیں تو آنی جانی چیزیں ہیں. حکومت کو کوئی مشکل پیش آئے, ایسی مشکل جو سیاسی نہ ہو, آپ بالکل مدد کریں. اس لیے ہم کہتے ہیں ان قوتوں سے بھی کہ ہماری جنگ سیاسی ہے. ہم آپ سے نہیں لڑنا چاہتے, آپ کے سامنے جو شو پیس ہے اس سے ہماری سیاسی جنگ ہے. ہم یہ سیاسی جنگ لڑنا بھی چاہتے ہیں اور جیتنا بھی چاہتے ہیں. آپ ملک کے مفاد میں اس سے دور رہیں.
اس سے دور رہیں. لا تقرب هذه الشجرہ، اس شجر ممنوع کی طرف آپ اب نہ جائیں. جتنا کرنا تھا وہ اب نے کر لیا. ابھی ہمیں اور آپ کو اگر اس میں سیاسی قوت ہے، عوام کا اعتماد اسے حاصل ہے، تو وہ ہمارا مقابلہ کرے گا. نہیں تو بوریا بسترا اٹھا کے بنی گالہ چل جائے گا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس تحریک کا ہم سب نے حصہ بننا ہے. اور یہ ایک فاشسٹ حکومت ہے، ایک ظالم حکومت ہے. ابھی ہر جگہ سے فون آ رہے ہیں، قصور سے فون آئے. رات منڈی بہادر سے ہمارے لوگ گرفتار ہو گئے. جمہوریت ہے، جمہوریت کی بات کرتے تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ ڈپٹی کمشنر، ایس پی اور وہ افسران وہ شرمندہ نہیں ہوتے کہ ملک میں جمہوریت ہے؟ اگر جمہوریت ہے تو روکتے کیوں ہو، گرفتار کیوں کرتے ہو؟ یاد رکھو، آج کے اس پریس کانفرنس کے ذریعے میں پیغام دینا چاہتا ہوں پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو، پنجاب کے انتظامیہ کو، کہ جہاں جہاں آپ ہمارے قافلے روکیں گے وہیں وہیں شاہراہ بند ہوگا اور وہیں انشاءاللہ دھرنا ہوگا، مظاہرہ ہوگا. تو اس لیے ایسی غلطی آپ نہ کریں، ایسی غلطی آپ نہ کریں کہ پورے ملک میں آپ آگ لگا دیں. ہم پرامن لوگ ہیں. ہم نے 15 ملین مارچ اس ملک میں کیے اور اس کے ساتھ آزادی مارچ کیا. 15 دن بیٹھے رہے اسلام آباد میں، ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا، ایک سڑک بھی بند نہیں ہوئی، ایک اسکول بند نہیں ہوا. لیکن پرامن لوگوں کو آپ کیوں مشتعل کرتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ اشتعال ہو، لوگوں کا نقصان ہو، لیکن ہم کبھی نہیں چاہیں گے. ہم پرامن رہیں گے، مگر اگر تم نے ایسی حرکتیں کی تو پھر یہ تمام تر ذمہ داری تم پر ہوگی. کل مولانا فضل الرحمان صاحب انشاءاللہ العظیم یہاں سے وہ جلوس کی قیادت کریں گے. جمعہ نماز وہ پڑھائیں گے جامعہ اشرفی میں، اور وہاں سے پھر جلوس کا آغاز ہوگا، ریلی کا. اور یہ اچرا، جام مندر، داتا دربار، یادگار سٹاپ، بتی چوک، شاہدرہ روڈ، موڑ شیخ پورہ اور امامیہ کالونی، رچنا ٹاؤن، کالا شاہ کاکو، مرید سے ہوتے ہوئے انشاءاللہ گجرانوالا پہنچیں گے. تو یہ مولانا صاحب کے روٹس ہیں. جگہ جگہ انشاءاللہ استقبالی کیمپ ہے، استقبال کریں گے. اچھا مولانا صاحب جی فرمائیے. عمران خان نے ایک وعدہ تو سچا کر دیا، وہ تھا کہ میں سب کو رلاؤں گا. قوم رو رہی ہے، میڈیا رو رہا ہے، بکلا رو رہے ہیں، اپوزیشن رو رہی ہے، تو آپ اسے جھوٹا تو نہ کریں. اگر یہی اپوزیشن اکٹھی ہوتی تو شاید آج تک یہ نوبت نہ آتی، حکومت اتنا عرصہ اکٹھے نہ گزار سکتی. صرف اپوزیشن آپس میں ڈسپرس تھی اور وہی حکومت کی کامیابی تھی. کیا کہیں گے؟ بنیادی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ میں نے کہا آپ نے ترجمانی کی یا ایک طرح سے تائید کی، آپ کا شکریہ. آخر میں جو آپ نے فرمایا بالکل، ظالم حکمرانوں کو اس وقت موقع ملتا ہے جب اپوزیشن تقسیم ہو. اپوزیشن تقسیم نہیں تھی مگر یکسو نہیں تھی. تو اب اللہ کے فضل و کرم سے اپوزیشن یکسو ہو گئی ہے. اب مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ خان صاحب جو ہے وہ جلد بوری بستر لپیٹیں گے. اور مولانا صاحب، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ماضی گواہ ہے کہ ہمیشہ آپ کو فرنٹ فٹ پہ لاتے ہیں اور خود غائب ہو جاتے ہیں. آزادی مارچ میں بھی ایسے ہوا، سینٹ کے انتخابات دیکھ لیں، فیٹ آف بل دیکھ لیں کہ یہ دونوں پارٹیز پیچھے ہٹ جاتی ہیں. اب بھی یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید یہ دونوں پارٹیز اپنی کسی ڈیل یا این آر او کے لیے آپ کی تحریک کو استعمال کریں گے اور اس کے بعد پیچھے ہٹ جائیں گے. آپ کو کتنا یقین ہے کہ یہ ڈٹے رہیں گے آپ کے ساتھ؟ اب ہمیں پکا یقین ہے، لیکن اگر کوتاہی ہوئی تو پھر آپ ہمیں نشاندہی کریں گے انشاءاللہ. مولانا صاحب یہ فرما دیں، بہت شکریہ. جی فرما دیں کہ عمران خان نے بار بار کہا کہ اپوزیشن کا جو گٹھ جوڑ ہے یہ کرپشن بچانے کے لیے اور این آر او کے لیے ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو آپ گھر بھیج دیں گے، اور اگر نہ بھیجا تو اس میں کیا جو ہے وہ کمی ہوگی؟ دیکھیے، آدھے سے زیادہ جو کرپٹ لوگ ہیں، جو وزیر رہے ہیں مختلف پارٹیوں میں رہ کر، مسلم لیگ کاف میں، کبھی پیپلز پارٹی میں، کبھی نون میں، وہ تو ان کے کابینہ میں ہیں. اور ایسے لوگ بھی ہیں
جن کی دوہری شہریت ہے وہ بھی ان کے کابینہ میں ہیں. اس سے آپ ان کی صلاحیتوں کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی ان میں صلاحیت ہے. آٹا چور، چینی چور اور جناب والا تمام چوریاں اس وقت تو ان کے کھاتے میں آ رہے ہیں. تو یہ اگر کرپشن کے خلاف ہے، پہلے تو پشاور کا جو موٹر وے ہے اس کا مسئلہ حل کرے، عالم جبہ کا مسئلہ حل کرے. جو ان کے صفوں میں کالی بھیڑیے ہے جو کرپشن کر رہے ہیں مسلسل، ان کو تو ذرا ٹھیک کرے. پھر باری ہے اپوزیشن کی، وہ تو لگا ہوا ہے اصلاح کے لیے. پہلے انہوں شو دیکھیے، اس وقت اگر آپ پارلیمنٹ میں جائزہ لیں گے، سینٹ میں تو ان کی اکثریت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب قومی اسمبلی میں بھی ان کی اکثریت نہیں رہی. اختر مینگل کے الگ ہونے کے بعد اب یہ حکومت فضا میں کھڑی ہے. مگر جیسے میں نے کہا کہ پس پش جو قوتیں ہیں وہ ابھی تک اس کو سہارا دے رہے ہیں. اور ہمیں خوف اس بات کا ہے کہ اگر عدم اعتماد کی تحریک لائیں گے تو کہیں 2-4 ہمارے ممبر سلپ کروا دیں اور پھر کہیں کہ جی دیکھیے اس کے پاس تو اکثریت ہے. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت بالکل بھی فالج زدہ ہو گیا ہے. اس کے پاس کوئی اکثریت نہیں، اخلاقی جواز، آئینی جواز کھو بیٹھی ہے. اس لیے کہ بعد از خرابی بسیار وہ استعفیٰ دے دے، بہت خرابیوں کے بعد استعفیٰ دے دے، تو اب استعفیٰ دے کے اس قوم کی جان چھوڑ دے. یہ فرمائیے کہ کل کے دن جو آپ نے فضل الرحمان کا شیڈول بتایا، اس میں آپ کی جماعت الگ سے نکلے گی یا مریم نواز اور مولانا ایک کنٹینر پہ جائیں گے؟ دیکھیں، مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب اے پی ڈی ایم کے سربراہ ہے. میں نے ان کا شیڈول بتایا تو اس قافلے میں تمام پارٹی جو ہے، جو 9-10 پارٹیاں ہیں، جتنی ان کی قوت ہے اس قافلے میں شامل ہوتے جائیں گے. اور اسی طرح مسلم لیگ نون سے بھی ہمارے رابطے ہیں کہ کیا بی بی مریم یا پارٹی کی قیادت وہ اسی قافلے میں شریک ہوں گے یا وہ الگ آئیں گے، تو وہ ہمیں بتا دیں گے. کل تک انشاءاللہ واضح ہو جائے گا. یہ بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ حکومت جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے اس ٹائم کہ اپوزیشن کا بھی ایک بیانیہ سامنے آیا تھا کہ استعفے دیں گے اگر معاملہ ذرا خراب ہوئے. حکومت کہہ رہی ہے کہ استعفے پیپلز پارٹی جو ہے کسی بھی صورت میں استعفا نہیں دے گی. اب کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں کہ ہے تو اس طرح کا ارادہ؟ آخری آپشن کیا ہوگا؟ دیکھیں، تحریکیں جب چلتی ہیں تو مختلف موقعوں پر مختلف کارڈ ہوتے ہیں جو کھیلے جاتے ہیں. پہلے مرحلے پر ہم نے جلسوں کا فیصلہ کیا ہے. اس کے بعد پھر ہم سندھ چلے جائیں گے، کراچی کے بعد کوئٹہ آئیں گے، پھر پنجاب ملتان آئیں گے اور پھر پشاور چلے جائیں گے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلا مرحلہ تو یہ ہے جو آپ کے سامنے ہے. دوسرا مرحلہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ اب ہر شہر میں ریلیاں ہوں، جلسے ہوں، مظاہرے ہوں. تیسرا مرحلہ پھر یہ بھی آ سکتا ہے کہ جیل بھرو تحریک شروع کرے. چوتھا مرحلہ پھر یہ بھی آ سکتا ہے کہ ہم استعفوں کا اعلان کریں. لیکن یہ سب کچھ مرحلہ وار ہوگا اور اس میں یہ ہے کہ ایک مرحلے سے جب ہم گزریں گے یا مکمل کریں گے، دوسرے مرحلے پر پھر بیٹھیں گے، پھر طے کریں گے کہ اب کون سا کارڈ کھیلنا چاہیے. راولپنڈی سے آپ کے ایک فاضل دوست ہیں راولپنڈی سے، جن کا بھی آپ نے نام بھی لیا تھا، ان کا یہ کہنا اس کا نام نہ لے تو اچھا نہیں، میں نے نام نہیں لیا، پوشیدہ رکھے بہتر ہے. پوشیدہ ہی رہے، لیکن اس کا کردار تو پوشیدہ نہیں رہ سکتا. اس کا یہ کہنا ہے کہ اپوزیشن کا معاملہ صرف مارچ تک ہے. یہ مارچ میں سینٹ کے الیکشن رکوانا چاہتے ہیں جس میں عمران خان کی اکثریت ہونے والی ہے. دیکھیے، ہم نے تو جب اس کے خلاف تحریک شروع کی تو اس وقت مارچ بھی نہیں تھا اور 2 سال مسلسل ہم نے اس حکومت کے خلاف تحریک چلائی. آخری آزادی مارچ، پھر لاک ڈاؤن بھی کیے پورے ملک میں. تو ایک بات یہ ہو سکتی ہے، اس کا امکان ہے کہ ہم ان کو جو ہے وہ سینٹ میں اکثریت
की पोजीशन में जाने न दे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ उस मकसद के लिए हमें सारा तहरीक जो है चला दें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। पूरे मुल्क में जलसे जुलूस हो रहे हैं, अपोजिशन ने इतनी बड़ी तहरीक का जो ऐलान किया, इसकी फंडिंग अपोजिशन तमाम जमातें मिलकर कर रही हैं या क्या जराए हैं? हमने जब भी तहरीकें चलाई है तो मिल के हर जमात अपना हिस्सा उसमें डालती है। अभी आगाज हुआ है, यहाँ शायद मेज़बान मुस्लिम लीग है तो शायद वो कर लें, लेकिन आगे ऐसा ही होगा कि हर पार्टी अपना हिस्सा, उस जलसे में जो खर्चा आएगा वो अपना हिस्सा जो है। जरूरत पड़ी तो आपसे भी रब्ता कर लेंगे। बहुत शुक्रिया।